کی اس تفہیم کے بعد وہ گناہ مجھے سب سے زیادہ مبغوض اور برا اور معیوب ہے. اب پھٹکنے کا نہیں اس برائی کی طرف. بس میں سچ بولنے کا وعدہ کر چکا ہوں, سچ بول کے رکھوں گا. اس سچائی نے کیا کیا کمالات جی سمجھائے. اس سچائی کی برکت سے کہاں کہاں کس طرح کے انوار اور برکات اللہ پاک نے اس دنیا میں جی اس کے انوار برسائے. جی جب سچائی آتی ہے تو ہر نیکی آسان ہو جاتی ہے, انصاف بھی آسان ہو جاتا ہے سچائی آنے پر. مسجد نبوی ہے, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, صحابہ موجود ہیں مسجد کے اندر. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جی تقریر کرنے کے لیے آئے, خطبہ دینے کے لیے, اور کھڑے ہو گئے. اس حال میں کھڑے, اصل بات یہ ہوئی تھی کہ یمن سے کچھ چادریں آئی تھیں اور وہ چادریں صحابہ میں تقسیم ہوئی. اس صحابہ میں ایک تقسیم ہوئی. خیر ہو گئی, بات ختم. لیکن جب خطبہ دینے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہاں پر دیکھا کہ ان کے جسم پر 2 چادریں ہیں. آپ کے جسم پر 2 چادریں ہیں. آپ نے کہا کھڑے ہو کے کہ اسمعوا وآطیعوا, سنو مانو, سنو سمو طاعت, سن لو مان لو, سن لو مان لو. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں سنیں گے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں سنیں گے. آپ نے کہا کہ کیوں؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یمن سے آئی ہوئی چادریں ہر صحابی کے حصے میں ایک آئی تھی تو آپ کے جسم پہ 2 کیسے آئی؟ اس کا جواب ملنے کے بعد باقی بات ہوگی. اچھا ایسی بات ہے, ٹھیک ہے. بیٹے عبداللہ کہاں ہیں؟ آپ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا, اسی لیے ان کو عبداللہ ابن عمر گئے تھے. عبداللہ تھا. بیٹے کہاں عبداللہ ہے؟ ہاں. یہ ساتھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ چادریں کہاں سے آئیں؟ بیٹے تم بتا. تو کہاں کہ 2 چادروں میں سے ایک چادر تو سب کی طرح ابا کے حصے میں آئی اور دوسری چادر میرے حصے میں آئی تھی. مستعار لے کر ابا پہن کے آئے ہیں, میرے پاس آئی تھی, میرے پاس سے لے کر ابا اوڑھ کر آئے ہیں. یہ بات ہوئی ہے. یہ 2 چادریں اس ضمن کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان صحابہ میں ایک تقسیم ہوئی اور امیر المومنین کو 2 دی گئی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو اس کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاف کرنا امیر المومنین, اب فرمائیے سنیں گے بھی مانیں گے؟ اب سموتاعت کے جذبات ابھر رہے. وہ ہے میرے دوست, ہاں جب سچائی آتی ہے تو پھر آدمی کے اندر ہاں جی شجاعت بھی آتی ہے, بہادری بھی آتی ہے, ہمت بھی آتی ہے, شان و شوکت بھی رہتی ہے, بات کے اندر جان بھی رہتی ہے اور قوت اور ہمت بھی رہتی ہے. سچائی ہونا بس آدمی میں. یہ الگ بات ہے کہ ہاں اس دل کے اندر سچائی کا اثر کیا پڑتا ہے. وہ سچائی جب آنکھ سے نکلتی ہے, وہ سچائی جب آنکھ سے ظاہر ہوتی ہے تو کیا اثرات دکھاتی ہے. وہ سچائی جب کانوں میں آتی ہے تو کیا اثرات دکھاتی ہے. وہ صداقت ہاتھوں میں آتی ہے تو کیسا گرفت کرواتی ہے. اور وہ راستی اور سچائی پیروں میں جب آ کر کام کرنے لگتی ہے تو وہ روحانیت کس طرح کے اثر انداز ہوتی ہے. میرے دوستو, کوئی ایک بھلائی وجود میں نہیں, 20 سینکڑوں ہزاروں بھلائیاں وجود میں آ جاتی ہیں صرف ایک راستی اور سچائی کے وجود میں آنے کی وجہ سے. آج معاشرے کا بگاڑ صرف میرے دوست جھوٹ کی وجہ سے ہے. اور یاد رکھنا, یہ ملک صاحب دھتکارے جا رہے ہیں جی, اور مارے جا رہے ہیں اور قتل کیے جا رہے ہیں, غارت گری ہو رہی ہے, افراتفری مچی ہے, پوری دنیا میں انسان ٹھکرائے جا رہے ہیں. کیا بات ہے صاحب, کیوں یہ لعنت کا تو جی عالم انسانی پر اور مسلمانوں کے اوپر کیوں آیا؟ یہ قرآن مجید کا بیان ہے, الا ان لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت نہیں تو کیا رحمت اترتی ہے؟ الا ان لعنت اللہ علی الکاذبین. میرے دوست, اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے تو سچائی کو اختیار کریں. ہاں, گفتگو کی سچائی, نظر کی سچائی, سنوائی کی سچائی, اپنے زبان کی سچائی, ہاتھ اور پاؤں کی سچائی, یہاں تک کہ میرے دوست ہم ایمان اور اسلام کا پیکر بن جائیں, سر سے پاؤں تک اس سچائی کے نور میں غرق ہو جائیں, پھر اللہ پاک اس کی برکتیں دکھائیں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ,
قاضی ہیں قاضی شریح، حضرت غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی ابن شریح ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک یہودی نے حضرت علی کی زرہ چھین لی، آپ نے دعویٰ دائر کر دیا قاضی شریح کے پاس کہ ایک یہودی جو ہے نا میری زرہ لے لیا ہے، میری زرہ دلا دیجیے، زرہ دلا دی۔ عدل اور انصاف چاہتا ہوں، قاضی شریح آپ فیصلہ کر دیں، اس لیے کہ آپ اس وقت مدینہ منورہ کی سرزمین کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی عدالت کا حکمرانی کے اعتبار سے انصاف پسند حضرت جی قاضی ابن شریح وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ بات آئی، مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو بلایا گیا، اور اسی طریقے سے ہوا ایسا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے آئے، انہوں نے پوچھا کہ اچھا بتائیے کہ کیا بات ہے؟ بولے مقدمہ کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ یہ میری زرہ لے لیا ہے۔ ٹھیک، ایسا اچھی بات ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہودی کہنے لگا کہ وہ زرہ تو میری ہے، چونکہ یہ مدعی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے دعویٰ دائر کیا ہے۔ تو جسٹس اور منصف نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے جب آپ نے دعویٰ دائر کیا ہے تو کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آپ نے کہا کہ ہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون ہے؟ دو گواہ چاہیے مجھے تاکہ فیصلہ آسانی سے کر سکوں۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہی میں پیش کیا، اور دوسرے ایک غلام حضرت قمر کو پیش کیا، قمر یا قمر ان کو پیش کیا۔ تو اس وقت قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جن دو گواہوں کی گواہی میں آپ یہ مقدمہ دائر کیے ہیں اور گواہ پیش کر رہے ہیں، یہ دو گواہ میرے نزدیک معتبر نہیں ہیں۔ بولے کیوں معتبر نہیں ہے؟ بولے اس لیے کہ ایک آپ کے بیٹے ہیں حضرت حسن، اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے، اور دوسرا غلام ہے قمر، اور آپ کا غلام ہے وہ، اور غلام کی گواہی آقا کے حق میں معتبر نہیں ہے، اسی لیے آپ کسی اور گواہ کو لائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کو، ایسے گواہوں کو تم مسترد کرتے ہو جن کو حسن کہا جاتا ہے، جن کے بھائی حسین ہیں، جن کا ابا میں ہوں، جن کی ماں بی بی فاطمہ ہے، اور جن کے بارے میں حضرت حسنین کے بارے میں آقا یہ کہتے ہیں، ان بچوں کے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، سیدہ شبابی اہل الجنہ الحسن الحسین، یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ ایسے لوگوں کی گواہی آپ انکار کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں۔ میرے دوست قاضی نے کیا بات کہی معلوم ہے جی؟ امیر المومنین آپ جو بات عرض کر رہے ہیں اس کا تعلق جنت سے ہے، میں زمین پر عدالت کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات سے منحرف نہیں ہوں، میں آپ کی بات کی سچائی کا معترف ہوں، اور میرے دل اور دماغ میں آپ کی صداقت راستی میری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، ایک لمحے برابر اور ایک پائے برابر بھی اس میں کوئی نقص اور کمی کی بات نہیں ہے، مگر اس سرزمین کے اوپر عدالتی چارہ جوئی کے اعتبار سے میں یہ چاہتا ہوں کہ گواہی کا اعتبار قائم ہوا جائے، ورنہ فیصلہ یہودی کے حق میں چلا جائے گا۔ یہودی سارے حالات دیکھ رہا ہے، چنانچہ قاضی نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں آپ کو زرہ نہیں دی گئی، لیکن جب عدالت سے باہر نکل چکے یا اس کے دروازے کے پاس موجود ہیں تو اس یہودی نے کہا اسلام کی صداقت اور حقانیت اور اس کی سچائی کا آج میرے اوپر ظاہر ہوئی ہے، خدا پاک کی قسم علی یہ زرہ تمہاری ہے، اور اب مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ یہ میرے دوستو سچائی کی برکت سے، ہاں یہودی حضرت فرماتے تھے اگر سچائی آ جائے انسانوں میں تو یہودی یہودیت کو چھوڑ دے، نصرانی نصرانیت کو چھوڑ دے، اور انگریز انگریزیت کو چھوڑ دے، اور فریبی فریب کو چھوڑ دے، زانی زنا کو چھوڑ دے، اور چور چوری کو چھوڑ دے، کافر اور مشرک کفر اور شرک سے توبہ کر لے اگر سچائی آ جائے انسانوں میں۔ اور ایک عجیب بات ہے بھائی، اللہ تعالیٰ سچائی کی برکتیں اس کے انوار اور برکات کیسے عجیب رکھتے ہیں۔ دیکھو بھائی غور سے سنو، بیچ کا حصہ چھٹ گیا تو میں پھر نہیں بتاتا آپ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، امیر المومنین بنے ہوئے، امیر المومنین بنے ہوئے، مسجد منورہ
مسجد نبوی، صحابہ کثیر تعداد میں کھچا کر بھرے ہوئے ہیں، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں بچہ تھا، ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ۔ کہنے لگی امیر المومنین، بنو نجار کے باغ کے پاس سے میں گزر رہی تھی، بنو نجار قبیلے کے باغ کے پاس سے میں گزر رہی تھی، آپ کا بیٹا نشے کی حالت پر تھا، آپ کا بیٹا نشے کی حالت پر تھا، اس نے مجھے اکسایا اور ورغلایا اور مجھ سے اس نے برائی کی۔ اے امیر المومنین، میں چھپتی چھپاتی رہی، ذلت اور رسوائی کے اندیشوں سے چھپتی چھپاتی رہی۔ میں چاہتی ہوں کہ اس تعلق سے آپ عدالتی اعتبار سے یا اپنے امیر المومنین ہونے کے اعتبار سے خاص قسم کا فیصلہ کریں۔ اور پھر خاص بات یہ بھی ہوگی کہ مجھے اس سے حمل بھی ٹھہر گیا اور مجھے اس سے بچہ بھی پیدا ہوا۔ وقت گزر جانے کے بعد جب وضع حمل ہوا تو میرے جی نے یہ چاہا کہ اس بچے کا گلا گھونٹ کر ختم کر دوں تاکہ کسی طرح کے معاشرے میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ لیکن امیر المومنین بات یہ ہے کہ میری ممتا جوش میں آئی اور میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کو نہیں مارنا چاہیے، اسی لیے یہ بچہ بہو صحیح سلامت اسی طرح آپ کے پاس لے آئی ہوں، ورنہ اس بچے کو میں کبھی کے قتل کر چکی ہوتی اور مار ڈال چکی ہوتی، تاکہ یہ بات صحیح آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ جو مجمع بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہیں ٹھہرنا، تم یہیں بیٹھنا، اور صحابہ سے کہا کہ تم لوگ منتشر نہیں ہونا، صحابہ سے کہا کہ تم لوگ منتشر نہیں ہونا۔ سیدھے اٹھے اور اپنے گھر رواں دواں کشر سے چلے، اپنے گھر گئے، جا کر اپنے بیٹے ابو شہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام کیا، اور وہ کھانا کھا رہے تھے۔ کہا کہ کھانا کھا رہے تھے تو فرمایا شاید تمہارے مقدر میں یہ غذا آخری کی غذا ہے، کھا لیجیے، شاید تمہارے مقدر میں یہ غذا آخری غذا ہے، کھا لیجیے۔ چونک پڑا، حضرت ابو شہمہ چونک پڑے، حیران ہو گئے، کیا بات؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ کیا تم نے کبھی شراب پی؟ کیا تم نے کبھی شراب پی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ جرم ہوا تھا اور سچی توبہ بھی ہو گئی، پھر اس کے بعد ہاتھ نہیں لگایا، سچی توبہ بھی ہو گئی، پھر اس کے بعد ہاتھ نہیں لگایا۔ بولے تم نے کسی عورت کے ساتھ برائی بھی کی، جھیل گئے، شرمندہ ہوئے، سر نیچا کیا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا سا اور قوت کے ساتھ بات کہی بھی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں قصوروار ہوں، ہاں میں قصوروار ہوں۔ جب اقرار کر لیا جرم کا، اب وہاں گواہوں کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ مجرم راست قصوروار وہ خود اعتراف کر رہا ہے، تو اب مزید دلائل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا گلا یا ہاتھ یا کپڑا وغیرہ پکڑ کر ساتھ میں، جیسے ہاتھ پکڑ کے لے آتے ہیں ویسے لے آئے مسجد نبوی کے پاس۔ اس کے بعد یہ بات کہی کہ عورت جو کچھ کہتی ہے سچی ہے عورت، اور مجرم ابو شہمہ ہے۔ اس کے بعد حکم دیا غلام کو کہ کوڑے لاؤ تاکہ ان کو سزا دی جا سکے۔ سزا دی جا سکے۔ میرے دوستو، کیسا عجیب معاملہ ہے، کتنا نازک مسئلہ ہے۔ حیران ہے پورا مجمع کہ کون کس کے بارے میں کیا سوچ کر کیا کر رہے ہیں، دنیا کیا سوچ رہی ہے، عوام کیا سوچ رہے ہیں، مجمع کیا سوچ رہا ہے، چھوٹے بڑے کیا سوچ رہے ہیں، مرد اور عورت کیا سوچ رہے ہیں۔ ایک بات جب راستی اور صداقت اور سچائی کی کھل کر سامنے آ گئی، یہ کیسے کانا وقوف عند کتاب اللہ،
اور پھر اللہ پاک کے مبارک کلام کو پڑھتے اور اس کلام سے صحیح فیض اٹھانے والے تھے. بس انہوں نے جب وہ جلادوں کے ذریعے سے یا آپ کے غلام کے ذریعے سے جب کوڑے لگوانے، جب درے لگائے گئے، درے لگائے گئے، بہت تکلیف ہو رہی تھی. آپ کا کرتا اتارا گیا اور انتہائی سخت قسم کے درے لگائے جا رہے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر رحم فرمائیے، ابا میرے اوپر رحم فرمائیے، میرے اوپر رحم فرمائیے. فرمایا کہ میں یہ درے اسی لیے برسا رہا ہوں تاکہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے. اب انہوں نے کچھ نہیں کہا. مجمع کھچا کچ آپ کی بہت زیادہ بے کلی اور بے تابی کو دیکھ کر اصحاب نے یہ بات کہی کہ رحم ہو جائے ابو کے اوپر، رحم کی درخواست کی بہت سے صحابہ نے. تو آپ نے یہ بات کہی کہ جنہوں نے گناہ میں تاخیر نہیں کی ان کے لیے سزا میں کیوں تاخیر کی جائے. پھر جب آخری مرحلہ آیا عجیب بات یہ لکھی ہے، راوی عجیب بات لکھتا ہے انہوں نے کہا کہ اب آخری درہ لگنے کو تھا، گویا آپ کی جان نکھڑنے کو تھی، یہ آخری مرحلہ تھا. انہوں نے کہا السلام یا ابتی السلام علیکہ، ابا آپ کے اوپر سلامتی ہو، ابا آپ کے اوپر سلامتی ہو، ابا آپ کے اوپر سلامتی ہو. آپ نے کہا کہ ہاں سلامتی ہی کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جب آخری درنا پڑا اور ان کی جان نکلی، اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ آقا کے دربار میں پہنچو گے، سلام سنانا میرے اور تمہارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام سنانا، سلام. اس کے بعد کہنا کہ میں نے عمر کو اس حال میں دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور حدود کو نافذ کر رہے تھے. آخری مرحلہ. پھر اس کے بعد جھٹ سے پہنچے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا اللہ اے میرے بیٹے، تیرا باپ تیرے اوپر قربان، تیرے اوپر تو قتل حق کی بنیاد پر تو قتل ہو رہا ہے، حق کی بنیاد پر قتل ہو رہا ہے. میرے دوست اولیاء کرام کا کہنا یہ ہے کہ یہاں ابو جس نے آپ کو قابل رحم بنایا، ظاہر میں تو عتاب کی شکل ہے، اندر سے رحمت کی شکل ہے، ظاہر میں تکلیف کی شکل ہے، اندر اللہ کے پیار کی شکل ہے، ظاہر میں غضب کی شکل ہے، اندر عقائد و جہاں جناب محمد رسول اللہ رحمت للعالمین کی شکل ہے. میرے دوست یہ رحمت در حقیقت ذریعہ بنی کون کس بات کا؟ کہ اس سچائی کی بنیاد پر جس میں آپ نے قصور آپ سے ہو گیا تھا، آپ نے اعتراف کر لیا تھا، اس سچائی کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو مرحوم اور مغفور بنایا اور پھر اس میں جلیل القدر صاحب میں سے اس سچائی کی اور اس امانت و دیانت کی، اس عدل و مساوات کی، اس سچائی کی برکات کے اعتبارات میں بڑا عجیب اعتبار ہے. ایک بات کہیں جی، یہ ایک بات عرض کر کے بات کو قریب الختم بنا دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے. غور سے سنو بھائی، چھوٹ جائیں گا تو پھر نہیں بولوں گا میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے، ان کا نام تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان جو ہے وہ مسجد نبوی سے متصل تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے متصل تھا اور ایسا تھا کہ اس گھر کا پرنالا مسجد نبوی کے اندر گرتا تھا، مسجد نبوی کی طرف کو تھا اور وہ پانی مسجد نبوی کے اندر گرتا تھا. ایسی صورت تھی اس کی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلیوں کو تکلیف ہونے کا خطرہ ستانے لگا اور پانی کی چھینٹیں اڑنے کے خدشات پیدا ہو گئے. اس طریقے سے کچھ شبہات بڑھنے لگے، کچھ وسوسے بڑھ گئے، خیالات پیدا ہونے لگے
کہ اب نالی بنے گی، پانی بہے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، مسلموں کو تکلیف ہوگی، تو مسلموں کی راحت کے خیال سے اور مسجد نبوی کا کے ادب اور احترام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ان کے گھر کا جو پرنالہ تھا وہ اکھڑوا دیا، نکلوا دیا وہاں سے۔ غالباً اس وقت حضرت عباس موجود نہیں تھے، یا آئے جب دیکھا آپ نے کہ جی میرے گھر کا پرنالہ نکال لیا گیا ہے، پوچھا کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اچھا ایسا کہا تو سیدھے گئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت کی عدالت کے منصف تھے اور فیصلے صادر فرمایا کرتے تھے، مدعی اور مدعا علیہ کو بلا کر مختلف انداز سے جو فیصلے ہوا کرتے تھے نزاعی اور معاملاتی طور پر۔ ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسری طرف امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں، حضرت عمر آ کے زمانہ ہوا، بہت دیر گزر گئی، اندر داخل ہی نہیں ہو سک رہے ہیں آپ، اندر لوگ موجود ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں۔ لکھا ہے محققین حضرات نے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی انصاف کے طلبگار بن کر سچائی کو اختیار کرتے ہوئے آپ نے وہاں پر آپ پہنچ گئے تاکہ وہ سچائی کو حاصل کیا جا سکے جو آج جس چیز کی جستجو اور طلب ہے۔ چنانچہ اندر والے حالات کے نمٹنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بلا لیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت عمر کچھ کہنا چاہتے تھے، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عباس مدعی ہے اور ان کو پہلے کہنے کا حق ہے، آپ تھوڑا سا خاموش رہیں، پہلے ان کی بات ہو جائے تو بہتر ہے۔ آپ نے کہا، حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی عذر نہیں ہے، وہ کہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے اول تو یہ ہے کہ وہ گھر میری ملکیت ہے، وہ گھر میری ملکیت ہے، اس کا پرنالہ شروع ہی سے اس گھر کے اندر لگا ہوا اور آج سے لگا ہوا نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا، تو دور نبی میں بھی موجود تھا اور دور صدیقی میں بھی موجود تھا۔ اب دور فاروقی میں اس کو اکھاڑنے کی حکمت مجھے سمجھ میں نہیں آئی، میں چاہتا ہوں کہ اس قصور کی اس جہنا کوتاہی کی یا اس نقصان کی پابندی ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے عمر، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ یہ پرنالہ مسجد میں جی اس کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، مصلیوں کو زحمت ہو رہی ہے، نجاست اور گندگی کے اندیشے لگے ہوئے ہیں اور مسجد نبی کے احترام کے خلاف معلوم ہوتی ہے یہ بات، اس لیے میں قصوروار جی میں نے تو اکھاڑا ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں نے نکلوایا تو میں ذمہ دار ہوں اس کا۔ اس کے بعد پھر حضرت عباس سے کہا کہ اچھا عباس پھر آپ کہو کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ملکیت میری، تصرف کا حق ان کو کیسا ملا؟ ملکیت میری، تصرف کا حق ان کو کیسا ملا؟ ایک بات تو یہ، دوسری اور ایک خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ میرا جو گھر ہے اس گھر کے جو پائے ہیں، اس گھر کو جو تعمیر کیا گیا ہے اس کے پایوں کے پاس جی میرے بھتیجے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی چھڑی کے اشارے سے اس کی بنیادوں کے اشارات اور لکیریں لگائی تھی، انہی اشاروں کی بنیاد پر میں نے اس مکان کی تعمیر کی ہے۔ تو سرکار کے اشارے پر وہ تعمیر ہوا سو مکان ہے۔ اس سے بھی زیادہ اور ایک خاص بات ہے، وہ کیا؟ جب مکان تعمیر ہو چلا اور اس پرنالے کو رکھنے کی باری آئی تو اوپر تھا، لگا نہیں سکتے تھے نیچے سے، کچھ اور اسباب بھی ایسے نہیں تھے جس کے اوپر چڑھ کر وہ پرنالہ لگا سکیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا عباس ام محترم، میں یہاں پرنالے کے پاس کھڑے ہو جاتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر پرنالہ لگا دیجئے، آپ میرے کندھوں پر کھڑے ہو کے پرنالہ لگا دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنا بڑا بے ادبی کا اقدام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، کھڑے ہو جاؤ، تم پرنالہ لگاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ایسی بے اکرامی مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ حضرت عباس انکار کر رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کر رہے ہیں، سرکار کا اصرار، حضرت عباس کا انکار۔
بالآخر سرکار کی بات یقیناً غالب آئے گی جب سرکار نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تم سے میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اور اس کے بعد وہ پرنا لگا دو۔ چنانچہ آپ کے کندھوں پر میں کھڑا ہوا اور پرنا لگایا۔ میرے دوست اس پرنالے کو دراصل آقا کے اشارے پر یوں لگایا گیا۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، بدن میں کپ کپی شروع ہو گئی، آنکھ میں آنسو شروع ہو گئے، دل گھبرانا شروع ہو گیا اور کہنے لگے کہ عباس جب بات ایسی ہے کہ سرکار کے اشارے پر اور سرکار کے اشارے پر اور سرکار کے کہنے پر سرکار کی موجودگی میں اس مکان کی تعمیر ہوئی ہے اور سرکار ہی کے کہنے کی وجہ سے سرکار پاس کھڑے ہو کر اس پرنالے کو لگائے ہیں، اور بالخصوص ایسی حالت میں جبکہ آپ کے کندھوں پر چڑھ کر وہ پرنالہ لگایا گیا ہے، میں سب سے پہلے اس قصور کی معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ میرے دوست کیسر اور کسریٰ کے شہنشاہ جس کے دبدبے سے تھراتے تھے، اس کی صورتحال مدینہ منورہ کی سرزمین پر میرے دوست یہ تواضع اور انکساری کا پیکر، یہ وہ شخصیت ہے جس کے چہرے پر دیکھنے کے بعد شیطان کی ہمت نہیں ہوتی تھی سامنے آنے کے لیے۔ اس ذات والا تبار کے اعتبار سے اللہ پاک نے جو شان عالی نصیب فرمائی تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ابا اے ام رسول آپ ایسا کریں، میرے اس قصور کو معاف فرما دیں، میرے اس قصور کو معاف فرما دیں۔ ہم نے کہا کہتی اور پھر اب البتہ سرکار چونکہ اب اس وقت دنیا کی زندگانی میں نہیں ہے، اب وہ گنبد خضرا میں آرام کر رہے ہیں، قبر مبارک میں روضہ مبارک میں آرام کر رہے ہیں۔ جی اب کس کے کندھوں پہ سوار ہو گئے؟ بہتر یہ ہے کہ میں پرنالے کے نیچے کھڑے ہوتا ہوں، تم میرے کندھوں کے اوپر سوار ہو کے پرنالہ لگا دو، تم میرے کندھوں پہ سوار ہو جانا پھر پرنالہ لگا دینا۔ میرے دوستو ایسا ہوا جب ساری باتیں ہو، حضرت ابی نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے، امیر المومنین ایسا ہی ہونا چاہیے، ابا جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا فیصلہ اسی طرح ہوا، حضرت امیر المومنین نے اس کو تسلیم کر لیا، حضرت عباس نے اپنی ملکیت کے اعتبار واضح کر دیا۔ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد ایک اور خاص بات پیش آئی، ساری چیزیں ہو جانے کے بعد جی پرنالہ لگ گیا اپنے جگہ پر، جس کی ملکیت اس کے ہاتھ آ گئی، سارے معاملات جدھر کے ادھر ہو گئے، ہر ایک کا فیصلہ اپنی جگہ پر بتمام و کمال صادر ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تک کہ جو کچھ ہوا وہ اصول کی روشنی میں ہوا، اب تک جو کچھ ہوا وہ حق اور صداقت کے اعتبار سے ہوا، سچائی کے مضمون کو سامنے رکھ کر ہوا ہے، اور اب تک جو کچھ ہوا اصول پسندی سے جو ملکیت جس مالک کی ہے اس کو ملنی چاہیے اس اعتبار سے ہوا، اور کسی غیر کی ملکیت میں تصرف کرنے کا کسی کو نہیں ہے، اس اعتبار سے فیصلہ درست کر لیا گیا ہے۔ حضرت ابی کا فیصلہ بھی درست ہو گیا اور آپ کی تسلیم کا اعتبار بھی سامنے ہے، اور میری ملکیت بھی اپنی جگہ پہ برقرار ہو گئی ہے۔ اے امیر المومنین، اب دوسری بات آپ سے کرنے کی یہ ہے کہ اب تک جو کچھ بے اکرامی، بے احترامی، بے ادبی آپ کی بارگاہ میں ہوئی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اب تک کی جو بے ادبی ہوئی ہے، بات کے اعتبار سے، آنے کے اعتبار سے، جانے کے اعتبار سے، حضرت ابی کے پاس جانے کے اعتبار سے، عدالت پہنچنے کے اعتبار سے، تسلیم کے اعتبار سے، کھڑے رہنے کے لحاظ سے، کندھوں پر چڑھنے کے لحاظ سے جو بھی بے ادبی ہوئی معاف کر جی آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آج سے یہ مکان وقف کرتا ہوں اور آپ کی تفویض میں دیتا ہوں اور آپ کی تحویل میں دیتا ہوں، اور اس بات کا اختیار دیتا ہوں کہ آپ چاہے گھر کو رکھیں یا اکھاڑ کے پھینک دیں۔ میرے دوستو اس کو بولتے ہیں سچائی کے نمونے، یہ عدالت کے نمونے، یہ مساوات کے نمونے، یہ توحید کا پیغام۔ میرے دوست یہ صورتحال جب سامنے آتی ہے دنیا کے سامنے، اسی لیے دنیا جب اس سچائی کو دیکھے گی، معاشرے کے لحاظ سے اور سماج کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے جب سچائیاں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی تو میرے دوست بہت عجیب عجیب کمالات اس دنیا میں رونما ہوں گے۔ اس لیے میرے دوست وقت تمام ہوا چاہتا ہے، اس لیے آخری بات آپ سے عرض کرتے ہوئے کہ ایک صدق ہوتا ہے لسانی، ایک صدق ہوتا ہے قلبی، ایک صدق ہوتا ہے عملی۔ سچائی ایک زبان سے ہوتی ہے، ایک دل سے ہوتی ہے، ایک اعضاء اور جوارح سے ہوتی ہے۔ اگر اقرار باللسان ہوا تو اس کو کہتے ہیں صدق لسانی، اور اگر دل میں یقین پیدا ہوا تو اس کو کہتے ہیں یہ تصدیق قلبی،
اور جی اور صدق قلبی، اور اگر اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے اعمال صحیح رخ پر چلے، صحیح اعمال صادر ہونے لگے تو اس کو کہا جاتا ہے عمل بالارکان، جو صحیح رخ پر صداقت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس سچائی کی برکت کے اعتبارات میں اور اس سچائی کی عجیب و غریب فیضان کے اعتبار سے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے اور بہت سورہ احزاب وغیرہ کی آیتیں بھی بہت ساری ہوں گی، جس کے اندر اہل ایمان کی بہت سی صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے۔ غالباً اس کا کوئی ترجمہ کر رہے تھے ایک ساتھی، کوئی پیش رو ساتھی جی ایک آیت کا، جی اولئک الذین صدقوا، وہ اہل ایمان در حقیقت وہ سچے تھے، سچے تو سچائی صرف زبان سے متعلق نہیں ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جی اللہ ہے، اس لیے اللہ کو ہے کہنا سچ ہے، اور اللہ کو نہیں ہے کہنا جھوٹ ہے۔ اللہ ایک ہے، اس لیے اس کو ایک کہنا سچ ہے، اور ایک سے زائد کہنا جھوٹ ہے۔ میرے دوستو، دنیا کی سب سے بڑی سچائی ایمان اور توحید ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کفر اور نفاق ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ شرکیات اور کفریات ہیں۔ اس لیے ملت کے عزیزوں، جہاں آپ آج شرک آثاری سن رہے ہیں، جہاں آپ شرک افعالی سن رہے ہیں، جہاں آپ شرک صفاتی سنیں گے، جہاں آپ شرک وجودی کی نزاکتیں سنیں گے، وہاں کم سے کم ہمارا ایک چھوٹا سا سبق آپ کی خدمت میں جس کو ہم نے عرض کر دیا ہے، وہ سچائی کا ایک پیغام ہے۔ حضرت فرماتے ہیں سچ کا دامن جی چھوڑیے ہرگز نہ تم حضرت غلام، سچ کا دامن چھوڑیے ہرگز نہ تم حضرت غلام، سچ کی دنیا میں امامت، سچ ہے دنیا کا امام، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا بالعلم وزینا بالعلم واکرمنا بالتقوی وجملنا بالعافیہ۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ سچائی نصیب فرما، صدق قولی بھی عطا فرما، صدق عملی بھی عطا فرما، صدق قلبی بھی عطا فرما، صدق حقیقی بھی عطا فرما، صدق اور سچائی کا کمال نصیب فرما، سچائی کی برکات نصیب فرما۔ اے اللہ ہم لوگ کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں منافقت سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں منافقین سے بچا لیجئے۔